اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے کچھ خرید کر دے سکتے ہیں؟ میں نے 3 دن پانی کے سوا کچھ نہیں کھایا اور پیا۔ ایک پل کے لیے میری صلاحیت ہی گم ہو گئی، کیونکہ 3 دن کا مطلب تھا 72 گھنٹے کچھ نہیں کھایا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ اس کا بدن۔ رات کو 2 بجے سر میں شدید درد کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا مصدق اٹھ بیٹھا، کچھ دیر میں سانس بحال کی اور جیکٹ پہن کر بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ اپنی مہران گاڑی کو سٹارٹ کیا اور گیٹ کھولا۔ جب میں گھر سے نکلا تو سر درد عروج پر تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے میرا BP چیک کر کے مجھے ایک نرس کے حوالے کر دیا، اور نرس نے بڑی قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آپ کو ٹیکا لگے گا۔ میں نے بھی اس کو مسکراہٹ سے جواب دیا، آپ انجیکشن ہی لگائیں گی، بندوق تو ویسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس وقت چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جب اس نے کہا کہ آپ لیٹ جائیں، خیر انجیکشن لگوا کر میں اپنی جانو یعنی مہران کے پاس پہنچا۔ اسپتال کے سروس روڈ سے جیسے ہی میں نے یو ٹرن لیا تو ایک لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ رہنے دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت کسی انجان لڑکی کو لفٹ دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دوسرا، آج کل کال گرل دینے والوں کا دھندا عروج پر ہے، جو ایسی لفٹ لے کر باتوں ہی باتوں میں بتاتی ہے کہ ہماری فلاں رشتہ دار مجبوری میں ایسے کام کر رہی۔ وہ جن کو دلچسپی ہوتی ہے اس کام میں، وہ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں، اور جو اگنور کرتے ہیں یا چپ اگلے اسٹاپ پر اتر جاتے ہیں۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گاڑی اس کے پاس روک لی، کیونکہ میں کسی کو بغیر مدد کے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور وہ بھی بس اپنے شک کی بنیاد پر۔ گاڑی رکتی لڑکی نے جب موزب انداز میں کہا السلام علیکم سر، اور میرے وعلیکم السلام کا جواب آنے سے پہلے ہی اپنی میٹھی آواز میں کہا مجھے 0 پوائنٹ تک چھوڑ دیں گے، اتار دیں گے؟ جی اتار دوں گا، لیکن آپ لیکن کو چھوڑیں، بس مجھے وہاں اتار دینا، اور چاہے تو اس کا رینٹ بھی مجھ سے لے لینا۔ اس نے بے تکلفی سے فرنٹ ڈور کھولا اور آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظروں سے مجھے احساس ہوا کہ میں نے لفٹ کسی غلط بندے کو دے دی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈالا اور چلا دیا۔ شاید میری چوک میں چھپی ناگواری اس نے بھی محسوس کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز نے سکوت کو توڑا اور بولی، سوری سر، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے صرف اٹس اوکے کا جواب دیا۔ تب تک 0 پوائنٹ آ چکا تھا۔ میں نے سوچا وہ اپنا سٹاپ دیکھ کر خود ہی اتر جائے گی، لیکن 2 منٹ بعد بھی وہ بیٹھی رہی، اور مجھے شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں اسے تھپڑ ماروں اور کہوں دفع ہو جاؤ۔ لیکن مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی، عورت جس بھی کردار کی ہو اس کی عزت کرنا۔ کردار عورت اور رب کا معاملہ ہے، تمہیں بس ثابت کرنا ہے کہ تم بھی ایک عورت ہی سے پیدا ہو۔ میں نے سٹاپ پر لگی لائٹ کی مدد سے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ 22 سال کی لڑکی ہوگی، جس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ قدرت نے اس پر بہت ظلم کیا تھا۔ انتہائی خوبصورت نقوش والی لڑکی۔ اسے کسی خواب میں گم سم پا کر میں نے کہا میم آپ کا سٹاپ آ گیا ہے، تو وہ اچانک چونک گئی اور جیسے کسی خواب سے باہر آئی ہو۔ جی بہت شکریہ سر، آپ کا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ سردی تو تھی، لیکن اتنی بھی شدید نہیں تھی کہ کار میں آپ کا بدن کانپنے لگ جائے۔ ایسے پیشے کی عورتیں بہت تیز ترات اور چلاک ہوتی ہیں، لیکن اس لڑکی نے جو جواب دیے وہ نہایت معذب انداز میں دیے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں میم، اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آپ میری جیکٹ لے لیں، میں نے ہمدردی کے طور پر اس سے کہا، اور وہ مجھے دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ وہ بالکل سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن اس نے پھر ایک دفعہ کہہ کے اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو میری جیکٹ لے لیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور اس نے مجھے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے کچھ خرید سکتے ہیں؟ میں نے 3 دن تک پانی کے سوا کچھ نہیں کھایا اور نہ پیا۔ ایک پل کے لیے میری صلاحیت ہی گم ہو گئی، کیونکہ 3 دن کا مطلب ہے 72 گھنٹے کچھ نہیں کھایا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ اس کا بدن کیوں کانپ رہا تھا، اور انسان اتنی دیر بھوکا رہتا تو یہ کیفیت جاری ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے۔ میں نے وقت دیکھا، اس وقت 4 بج رہے تھے۔ اس کا کردار جو بھی تھا، اس کی اس وقت مدد کرنا زیادہ اہم تھا۔ ہو سکتا تھا کہ لوگ یہ بھی سمجھتے کہ میں اس کے ساتھ رات گزار کر اب اسے چھوڑنے جا رہا یا اسے ناشتے کروا رہا ہوں، لیکن مجھے اس وقت ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی، اور اس وقت عزت سے زیادہ انسانیت کو بچانے میں زیادہ ترجیح تھی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر گاڑی پھر ودائی کی طرف موڑ لی، کیونکہ اس وقت کھانا بس وہاں ہی مل سکتا تھا۔ پھر ودائی میں پٹھانوں کے ایک ہوٹل میں پراٹھا اور آملیٹ بہت مزے کا ملتا ہے، اور ساتھ چائے ہو تو مزہ آ جاتا ہے، اس لیے میں نے گاڑی وہاں ہی روک دی۔ وہ اترنے لگی تو میں نے اسے منع کر دیا کہ آپ بیٹے میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، اور پلیز برا نہ مانے گا، جو دوپٹہ اپنے گلے میں لٹکایا ہے اسے سر پر اوڑھ لیں۔ میرا ایسے کہنے سے اس نے مجھے ممنون نظروں سے دیکھا، جیسے میں اگنور کرتے ہوئے اندر ناشتہ لینے چلے گیا۔
کیونکہ یہ سب میں خالص رب کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اور اس وجہ سے بھی میں نے خود کو سمجھایا کہ اس سے میرے اندر غرور نہ پیدا ہو اور وہ بھی مجھے شکر انداز کی نظروں سے نہ دیکھے۔ میں نے 2 پراٹھے، 2 آملیٹ اور 3 کپ چائے آرڈر کیا اور پیسے دے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں خود بھی سر درد کی وجہ سے جاگ رہا تھا، اس وجہ سے مجھے بھی بھوک لگ گئی تھی۔ ابھی اندھیرا تھا اور میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا، کیونکہ پھر ودائی میں گاڑی میں کسی خاتون کو کسی بھی وقت اکیلے چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتی ہی میں نے کہا، آپ پچھلی سیٹ پر چلی جائیں اور آرام سے ناشتہ کر لیں۔ اس نے کہا، جی اچھا، اور وہ دروازے کھولنے کے لیے کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے دروازہ نہ کھولا کیونکہ اندر سے کیچر ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر مجبوراً مجھے اتر کر دروازہ اس کے لیے کھولنا پڑا۔ اتنے دیر میں ناشتہ آ گیا اور میں نے اسے ناشتے کرتے ہوئے بالکل نظر انداز کر دیا کہ وہ اچھے سے ناشتہ کرے، کسی شرم میں نہ رہے، اور خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی، سر پانی چاہیے۔ مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ اتنے دیر کے بعد کھانا کھائیں یا نہ کھائیں پانی کی ضرورت رہتی ہے۔ میں نے ناشتہ ڈیش بورڈ پر رکھا اور پانی لینے جانے لگا۔ اس نے کہا، آپ ناشتہ کر لیں، بعد میں لے آئے گا۔ میں نے اس کی بات کو اگنور کیا اور پانی لینے چلا گیا۔ میں کچھ دیر بعد پانی کی بوتل لے کر آیا۔ اس کو پانی دیتے ہوئے اس کی گردن پر میری نظر پڑی۔ اس پر بہت سے سرخ نشان تھے، جیسے کسی نے تشدد کیا ہو۔ اس نے کہا، جزاک اللہ سر۔ میں نے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس سے پوچھا، میم آپ کو کہاں اتاروں؟ اس نے کہا، جہاں مرضی اتار دیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کی بات میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا، بدن فروشی کی صحیح، لیکن کوئی نہ کوئی گھر تو ہوگا۔ اس نے شاید میری آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں ایک گھر میں رہتی تھی، لیکن اب وہاں رہنے کو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہ سن کر میرا کہکا لگانے کو دل کیا کہ بدن فروشی کرتے وقت یہ ضمیر کیوں نہیں جاگتا، لیکن میرا یہ کہنا اس کو کوئی حق نہیں تھا۔ اب مجھے بھی الجھن ہو رہی تھی کہ اس سے کیسے جان چھڑاؤں۔ سوری سر، آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں کوئی خاندانی بدن فروشی نہیں کرتی، بس ایک غلطی کی وجہ سے پھنس گئی ہوں اس کام میں۔ میرا ضمیر ہر روز مجھے لعنت بھیجتا ہے، لیکن مجبور ہوں، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میری سوچ پڑھ لی ہے۔ اب مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کسی کے دل کا راز اللہ ہی جانتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی پر فتویٰ دینے والا؟ کیا پتا وہ واقعی مجبور ہو۔ اسی اثنا میں اس نے دروازہ کھولا اور اتر گئی۔ اب میں نے اسے غور سے دیکھا اور واقعی لگا وہ کسی اچھے خاندان سے ہے، اور پتہ نہیں کس مجبوری نے اسے اس کام پہ لگا دیا۔ وہ گھوم کر میری سائڈ پر آئی۔ اس نے کہا کہ سر، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت خوب ہے، اور آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میرے پاس بدن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، مجھے پتہ ہے وہ آپ لیں گے نہیں، لیکن اس کام کا اللہ آپ کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ حافظ سر۔ ایک بدن فروش عورت کے منہ سے ایسی گفتگو مجھے توقع نہیں۔ پیشہ ور عورتیں تو مدد بھی اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی ہے۔ جب میں خیالوں سے باہر آیا تو وہ کافی دور جا چکی تھی۔ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ یار اس کی مدد کرنی چاہیے، باقی اس کی مرضی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک موڑ کر جس طرف وہ جا رہی تھی اس کی طرف 1 منٹ میں پہنچ گیا اور گاڑی روک کر ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دوسری ہی لمحے اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور میرے برابر آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ گیئر ڈالتے نہ جانے مجھے اپنے اندر سکون کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی چلتی ہی اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور اپنا سر ٹیک کر گاڑی کے بیک پر لگا دی۔ میں نے غیر سرکاری طور پر اس کو دیکھا، جس کے چہرے پر اب سکون ہی سکون تھا۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مدد کا ارادہ تو کر دیا، لیکن اب اس کی مدد کروں اور کیسے کروں؟ اگر میری بیوی ہوتی اور بچے ہوتے تو میں اسے اپنے گھر میں رکھ لیتا، لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، اس لیے ایسا رسک لینا بہت خطرے کی بات ہے۔ پہلے سوچا ماموں سے بات کرتا ہوں، پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر دی، کیونکہ ماموں نے کہنا تھا کہ پیسے دو اور چلتا کرو، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اسے پیسے دے دیتا تو یہ اس کا حل نہیں تھا جس سے وہ خود کو اس گندگی سے نکال سکتی تھی۔ میں نے ایک مال میں گاڑی پارک کی اور وہ شاید سو گئی تھی۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ وہ کچھ دیر سو کے، اور میں نے بھی اپنے باس کو کال کی کہ میں سر آج آفس نہیں آؤں گا، کچھ ذاتی کام آ گیا اچانک، اور دوسری کال اپنے کویک کو کی کہ آج میرے پی او کو کہہ دے کہ آج میں چھٹی پر ہوں، کسی بھی کلائنٹ کو وقت نہ دے۔ کال سے فری ہوا تو آ جا کر سوئی وہیں اٹک گئی کہ آخر اس کو رکھوں تو کہاں رکھوں۔ پہلے سوچا دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ ایک شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی بہت شکی مزاج تھی، دوسرا بہت رنگین طبیعت کا مالک تھا، اس لیے خود ہی یہ پلان کینسل کر دیا۔ پھر سوچا کہ کوئی مکان رینٹ پر لے دیتا ہوں۔ کافی جاننے والوں کو کال کی، سب نے جواب دیا مکان رینٹ پر کیا کرنا، ہمارا گھر ہے نا، آ جاؤ، اور اپنا مکان کدھر ہے۔ آخر تنگ آ کر 2 پراپرٹی والوں سے بات کی،
लेकिन उनका रेंट बहुत ज़्यादा था। इसी सोचो विचार में पता ही नहीं चला कि हमें यहाँ रुके 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है। और कुछ देर बाद चौकीदार ने आकर पूछा, सर क्या मसला है, आप काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा मैडम की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए यहाँ रुक गया हूँ। फिर वो सोई तो मैंने कहा अच्छा कुछ देर सो ले फिर चलते हैं। गार्ड के जाने के बाद मुझे अपने ऑफिस वाला गार्ड याद आ गया जो एक कच्ची आबादी में रहता था और उसने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि घर का ऊपर वाला हिस्सा खाली है। अब घर का खर्चा पूरा नहीं होता, दुआ करे खान साहब को कोई किरायादार मिल जाए। मैंने फ़ौरन ऑफिस कॉल करके कॉल ऑपरेटर जो गार्ड से बात करवाने का कहा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। खादिम हुसैन क्या हाल है तेरा? बस मौला का करम है। खादिम हुसैन तेरा मकान किराए पर चढ़ गया है? नहीं साईं, बहुत परेशान हूँ, हो जाए तो बच्चों की फ़ीस का मसला हल हो जाए। ओके, वो मकान मुझे चाहिए। मेरी कज़न है, उसका घर वालों से कोई मसला चल रहा है, वो रहेंगी, किराया मैं दूंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। और ये बात ऑफिस में आपने किसी से नहीं करनी। साईं वो बात तो ठीक है लेकिन सर आपसे किराया लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता था कि वो मुझसे किराया नहीं लेगा इसलिए मैंने बात बदली कि किराया वो लड़की देगी, मैं बस उसको मकान किराया पर ले कर दूंगा। जिस पर वो राज़ी हो गया। ठीक है साहब जी, अगर ऐसा है तो ठीक है, आप घर चले जाएं, मैं कॉल कर देता हूँ। खुदा हाफिज़ खादिम हुसैन। मैंने रब का शुक्र अदा किया कि ये मसला भी हल हो गया। मैंने गाड़ी में आकर देखा वो अभी भी सो रही थी और गाड़ी को स्टार्ट करके मैं रोड पर ले आया। मोबाइल में तकरीबन 10 बज रहे थे। हम उस वक्त पिज़्ज़ा डायर बेकरी के सामने से गुजरे थे। अचानक मेरी जहन में ख्याल आया। मैंने गाड़ी फैसल बैंक की तरफ मोड़ ली, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर ली और एटीएम में दाखिल हुआ और 20,000 रुपए निकाल लिए। जब मैं गाड़ी में वापस आया वो जाग चुकी थी और उसने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर कहा। मैंने कहा वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है अब आपकी? फीलिंग बेटर सर, गुड। अब आप मुझे सर नहीं कहेंगे, आप मेरा नाम ले सकते। मेरा नाम है हसन और आप मुझे अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम सिद्रा इफ्तिखार है सर। सिद्रा, बात यह है कि मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकूंगा लेकिन जो भी करूंगा उसके बाद वादा करोगी कि आप उस काम से तौबा कर लेंगी। उस दलदल से निकलना खुद को आसान नहीं है लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इंशाल्लाह सर, मैं इस काम से खलवत से दिल से तौबा करती हूँ और अल्लाह आपको इसकी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देगा। गुड, अल्लाह आपको इसकी इस्तकामत अता करे, आमीन सर। अब मुझे उसकी वाज़ेह भीगी आंखें नजर आ रही थी और मैंने उससे कहा कि मैंने आपके लिए घर का बंदोबस्त कर लिया है और जब तक मैं ना कहूँ आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। सर मुझे अकेले रहना होगा, अकेले मुझे बहुत डर लगता है। सिद्रा ने अपना खदशा जाहिर किया। अब मैंने सोचा शुक्र है कोई ऐसा घर नहीं मिला, यह अकेले रहने वाली बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। खादिम हुसैन वाला घर उसके लिए बेहतरीन था। नहीं सिद्रा, आपके लिए एक फैमिली ढूंढी है, आपको उनके साथ उनके घर और ऊपर वाले मंजिल में रहना होगा, वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ। ठीक है सर, आपने जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं रोड पर ले आया। मुझे याद आया मैं एक दफ़ा अपने दोस्त के साथ एक मॉल में गया था। वहाँ लेडीज़ मलबूसात की बेहतरीन और वसी रेंज थी। मैं चाहता था कि फ़िलहाल उसे 2-3 सूट ले लूँ और मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क की और दूसरी साइड पर आकर कहा सिद्रा बाहर आ जाओ। उसके बाहर आते ही मैंने गाड़ी लॉक की और उसको लेकर मॉल में दाखिल हो गया। एक बड़ी शॉप में बहुत अच्छे ड्रेस नज़र आ रहे थे और हम भी वहाँ ही दाखिल हो गए। सिद्रा 3-4 सूट ले लो सीज़न के हिसाब से। सर रहने दें, एक पहना हुआ है, एक और ले दें, उसने शुक्र अंदाज लहजे में कहा। नहीं 4 सूट ले लो और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ले लो। ठीक है सर। वहाँ से सूट लेकर एक और शॉप पर गए। वहाँ से हमने टॉवल, ब्रश, क्रीम, शैम्पू और बाकी ज़रूरत की चीज़ें लीं। जब ख़रीदारी से फ्री हुए तो मैंने कहा सिद्रा कुछ रह गया है तो ले लो, मैंने कभी किसी लड़की के लिए ख़रीदारी नहीं की और ना कभी कुछ ख़रीदा है। उसने जवाब दिया सर एक चीज़ लेनी है। हाँ तो ले लो ना। मैंने काफ़ी इधर उधर देखा लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आई। क्या चीज़ है? मैंने उसको एक नज़र देखा जो मुझे ही देख रही थी। उसने कहा जयनमाज का सुनकर मेरे दिल को इत्मीनान हुआ। मैंने शॉपिंग बैग गाड़ी में रख दिए और कहा आप इंतज़ार करें, मैं पता करता हूँ। और इसके जवाब सुने बगैर मैं मॉल की दाखिला दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पर तैनात गार्ड ने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन मैंने मना कर दिया और उससे पूछा कि यहाँ कोई ऐसे शॉप है जहाँ से जाने माज मिल जाए। सर इसी मॉल के बेसमेंट में 2-3 ऐसी शॉप है।
शुक्रिया। रास्ता किधर से? बेसमेंट का। उस तरफ से सर, वो सामने। मैंने एक अच्छी जान मांस खरीदी और एक तस्बीह ली और वापस आ गया। सिद्रा ने बच्चों की तरह खुश होती हुई कहा, मिल गई? जी मिल गया, और साथ तस्बीह भी लाया हूँ। वाह, पिंक कलर की लेनी थी, सिद्रा ने शौकी से कहा, मगर दूसरी ही लम्हे उसका चेहरा बुझ सा गया और चुप हो गई, जैसे उसने मुझे अंदर की तरफ जब्त करने की कोशिश कर रही हो। मैंने गौर से सिद्रा के चेहरे की तरफ देखा। कहानी जारी है। अल्फाज में गलती हो सकती है, इसलिए माजरत हुआ है, क्योंकि मेरी ज़बान पश्तो है। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।